ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت کل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی بتا دیں جن سے لوگوں کا امتحان ہوگا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صبر کی عظیم کہانی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دو پہاڑوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کی پیاری بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے قدم اس پہاڑ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی فرمایا۔ وہ پہاڑ شاعر اللہ ہو گئے، اللہ کی نشانیاں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی کیوں بن گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال سے زیادہ عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے ایک بیٹا طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت بالکل جنگل تھا اور وہاں پر نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ کھانے پینے کو کوئی چیز، لیکن حکم الہی تھا کہ آپ ایسا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ کچھ کھانا پینا تھوڑے دن کا دے گئے تھے، لیکن جب پانی بھی ختم ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد کھانا بھی ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے جب پیاس سے بلکنے لگے، بھوک سے بلکنے لگے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں کہ پہاڑ کے دوسری طرف دیکھوں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ پانی مل جائے۔ صفا اور مروہ پر حضرت حاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، 7 چکر آپ لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ جب آپ پانی کی تلاش میں وہاں چکر لگاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان فرمایا، اور بیابان جنگل میں بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلک رہے ہیں، اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہے ہیں۔ جب ایڑیاں زمین پر لگ رہی ہیں، وہاں پر ایڑیاں لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، جو آج تک انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمے کو جاری فرمایا۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک اللہ کی بندی کے وہاں، ایک ولیہ کے قدم وہاں پر آئے، اللہ کی نشانی بن گئے۔ قیامت تک کے لیے ان پہاڑوں کی تعظیم واجب ہو گئی۔ کوئی ان پہاڑوں کی تعظیم نہ کرے، انہیں برا بھلا کہے، تو وہ شخص کبھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، بلکہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار
ہوگا، اور وہ شخص بہت گناہ گار کہلائے گا جو ان پہاڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ جس پہاڑ پر اللہ کے ولیہ کے قدم آ رہے ہیں وہ شعائر اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی بن گیا۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، تو جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی کہ چکر لگائے، صفا اور مروہ پر چکر لگائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں کچھ ایک شخص تھا اور ایک عورت تھی، انہوں نے بری نیت سے وہاں پر ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا تو وہیں جم گئے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ دور جاہلیت میں لوگوں نے ان کی بت پرستی شروع کر دی۔ صفا مروہ پہاڑ پر ان دونوں کے بت بنے ہوئے تھے، اور جاہلیت میں مشرکین مکہ کے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کی پرستی شروع ہو گئی۔ تو جب اسلام نے وہاں پر اظہار کیا اسلام کا پرچم لہرایا مکہ مکرمہ میں، تو صفا مروہ پر وہ جو دو بت تھے وہ بھی نکال کر پھینک دیے گئے۔ لیکن مسلمانوں کے دل میں تھا کہ یہاں پر مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کے دل میں کراہت آ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب تم صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ، اگر نہیں لگاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، اب تمہیں وہاں کے چکر لگانے پڑیں گے، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیت اللہ میں بھی اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے خانہ کعبہ میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ بت توڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر بت پرستی ہوتی رہی ہو وہ جگہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے یا ناجائز ہو جاتی ہے، وہاں پر عبادت نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر فرما دیا گیا کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو اس کے علاوہ بھی حج عمرہ کے علاوہ بھی کوئی نفل حج کرتا ہے، کوئی نفل عمرہ کرتا ہے، وہاں بھی اس کے لیے بھی نیکی لکھی جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ جس پہاڑ پر اللہ کی بندی کے قدم آ جائیں وہ شعائر اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ ہم متقی بننے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، عابد جو ہوتا ہے عبادت گزار کتنی محنت سے وہ عبادت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ مجھے تقویٰ کی دولت حاصل ہو جائے، اتنی محنت تگ و دوڑ کرنے کے بعد وہ متقی بنتا ہے بہت محنت سے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ دلوں کا متقی ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی کہلاتا ہے۔ تو جس پہاڑ کے اوپر اللہ کے ولیوں کے قدم آئیں وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے، قربانی کے جانور شعائر اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں آپ سوچنا کہ جہاں پر اللہ والا خود آرام کر رہا ہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر آرام کر رہے ہیں اس جگہ کی کتنی شان ہوگی، جہاں اللہ والا خود آرام کرے اس جگہ کی کتنی شان ہوگی، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو پھر حضور کے ساتھ جو لوگ تعلق جن کا ہوتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ رہے،
عمر فاروق حضور کے ساتھ، عثمان غنی، حضرت علی، ان کی کتنی شان ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ کی کتنی شان ہوگی، فاطمہ الزہرا کی کتنی شان ہوگی، حضور کی ازواج کی ساری کتنی شان ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کی ولیہ کے قدم جس پہاڑ پر آ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم جہاں جہاں آئے ہوں گے، آپ ان کی برکتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان مقام کی کتنی شان ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جہاں پر جس پتھر کے اوپر مقام ابراہیم کہلاتا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے، اللہ فرماتا ہے اس پتھر کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اب یہ پتھر شعائر اللہ میں سے ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں کے قدم عام قدم نہیں ہوتے۔ دنیا میں پہاڑ بہت حسین ہوں گے، صفا مروہ سے بھی زیادہ پہاڑ حسین ہوں گے دنیا میں، لیکن تعظیم کس کی کرنی ہے؟ صفا اور مروہ کی کرنی ہے۔ اللہ کی ولیہ کے وہاں پر قدم آ گئے، تو اندازہ کریں جہاں پر اللہ والا خود آرام کرتا ہوگا، ان مقامات کی کتنی شان ہوگی۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے مزارات پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جس پہاڑ پہ قدم آ جائیں اس کی اتنی برکت ہے، جہاں اللہ والا خود آرام فرما رہا ہوگا ان کی کتنی برکت ہوگی۔ مزارات پر اگر برے کام ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے، جیسے کہ صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے وہ توڑ دیے گئے، پہاڑ کی تعظیم اسی طرح۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، خانہ کعبہ کی تعظیم ادب اسی طرح۔ اسی طرح کا مزارات پر غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ والے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ لوگ دشمنی کے اندر کتنا کسی کا کوئی مشن ہے، کیا ہے کہ مزارات پر چرسی موالی لوگ بیٹھ گئے، ان کو ختم کیا جائے۔ مسجد کے اندر اگر کتا گھس جائے تو کتے کو باہر نکالیں گے، مسجد کو نہیں گرا دیں گے۔ تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو وہاں پر، اب شادی ہے، نکاح کرنا، نکاح میں کتنے غلط کام ہوتے ہیں، شریعت ان کو منع کرتی ہے۔ مرد و عورت کا ساتھ ناچنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، دیکھنا ایک دوسرے کو، کتنے غلط کام ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے نکاح بند کر دیا؟ ان چیزوں کو ختم کریں نا جو غلط ہیں، ان کو غلط کریں۔ ایسے تھوڑی شادی کرنا، نکاح کرنا ہی بند کر دیں۔ جو شریعت کے اندر جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کو منع کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز ہی بند کر دی جائے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، صفا مروہ پر بت رکھے تھے، ان کو ختم کیا گیا، برائیوں کو ختم کیا جائے۔ اور آپ نے سنا کہ اللہ والوں کے قدم عام قدم نہیں ہوتے، اللہ والوں کے جسم عام جسم نہیں ہوتے، اللہ والوں کے ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہوتے۔ متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ والوں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے جس چیز پر ہاتھ لگایا اس کی برکت کا کیا اندازہ ہوگا۔ آپ نے دسترخوان سے ایک مرتبہ ہاتھ صاف کر لیے، حضرت انس فرماتے ہیں وہ دسترخوان آگ میں ڈال دیتے تھے، آگ بھی اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ حضور جس چیز کو ہاتھ لگا دیں، تو اللہ فرماتا ہے شعائر اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب پہاڑ کی تعظیم ہو تو پھر اللہ کے محبوب کی کوئی تعظیم نہ کرے، ولی اللہ کی تعظیم نہ کرے تو پھر وہ نقصان کا سودا کرتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنے سے بندہ دل کا متقی ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ جو اس کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ اور اللہ جس کی گواہی دے دے کہ وہ بندہ دل کا متقی ہے، اس بندے کی کتنی شان ہوگی۔ بندہ ساری عبادت، ساری نیکیاں اس لیے کرتا ہے کہ اسے تقوی حاصل ہو۔ کوئی صرف شاعر اللہ کی تعظیم کر لے، صحیح طریقے سے دل کا متقی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ادب کرنے کی، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔